السلام علیکم، میں ہوں شاہد محمود۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنے بارے میں سوچنا۔ فرینڈز، ہم اپنی زندگی کا بہت سارا وقت دوسروں کے بارے میں سوچنے میں لگا دیتے ہیں۔ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کس میں خامیاں ہیں، کس میں خوبیاں ہیں۔ ہم بہت سارا وقت ایسے ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے اپنا جواب دینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو آج سے وہ وقت جس میں ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پھر ان باتوں کو دوسرے فرینڈز تک شیئر بھی کرتے ہیں، تو اس وقت کو ہم نے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے۔ اپنے اوپر انویسٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ اپنی خامیاں تلاش کرنی ہے اور پھر ان خامیوں کے اوپر اس وقت کو لگانا ہے اور ان خامیوں کو آہستہ آہستہ بہتر کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خیالات کے اوپر قابو کرنا ہے، کیونکہ خیالات سے ہی ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مان لیں کہ آپ کے پاس کوئلے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور آپ چند کوئلے پکڑ کے کسی دوسرے بندے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بندے کے کپڑے گندے کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئلے اس کو لگے یا نہ لگے، اس بندے کے کپڑے گندے ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا ہاتھ تو پہلے گندا ہو گیا نا۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں، تو اس بندے کا نقصان ہے یا نہیں، لیکن ہمارے خود کا نقصان لازمی ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خیالات کے اوپر کام کرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے مائنڈ میں خیال آ رہا ہے، کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اگر تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو آپ کو اس خیال کو اپنے مائنڈ میں آنے دینا ہے اور اس خیال کے بارے میں سوچنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میں خیال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا مجھے فائدہ نہیں دے گا، تو آپ نے اس کو وہیں پہ ریجیکٹ کر دینا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر کے باہر گارڈ کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے فلاں بندے کو اندر آنے دینا ہے اور فلاں بندے کو آپ نے روک لینا ہے۔ سیم اسی طرح سے ہم نے بھی اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ کون سے خیالات ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سے خیالات ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ہم اپنے مائنڈ کو ایسا کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مائنڈ میں جو فضول خیالات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ہماری زندگی میں سکون اور آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک موبائل کے اندر بہت سارا ڈیٹا سٹور ہو جائے تو وہ موبائل ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ورکنگ کا جو معاملہ ہے وہ بھی سلو ہو جاتا ہے، لیکن جب اس سے فالتو ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ موبائل کی ورکنگ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح سے جب ہمارے دماغ سے فضول خیالات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا مائنڈ ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو بات میں کانوں سے سن رہا ہوں کیا وہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر فائدہ مند ہے تب اس کو سننا ہے، اگر فائدہ مند نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ورنہ ہم نے اس کو نہیں دیکھنا۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جن کاموں میں دوسرے انسانوں کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے خود کا بھی فائدہ ہو، کیونکہ ایسے کام سے ہی ہماری زندگی اور ہماری پرسنالٹی بہتر ہو سکتی ہے۔ آخر میں مہندی کے ان پتوں کی طرح بننا ہے جو کہ پس کر بھی رنگ دیتے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی میں مشکلات اور تکلیفیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے مشکلات میں بھی اور آسانیوں میں بھی دونوں کنڈیشنز میں ہم نے ایسے انسان بننا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ایسے ڈیولپ کرنا ہے کہ
کہ ہمارے کوئی بھی فیل سے، ہمارے کوئی بھی کول سے دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اس کو آسانیاں بانٹنے والے ہم بن جائیں، دوسرے بندوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ تو ایسے بننا ہے کہ جس میں ہمارے خود کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔